بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ مباشرت یعنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم بستری کرنے سے ثواب ملتا ہے، ہم بستری میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، عورت اگر حالت حیض میں ہو تو کیا کرے، اور اسی طرح ہم بستری سے متعلق بہت سے سوالات جن کے جوابات تفصیل سے ہم ویڈیو میں دیں گے، تو ویڈیو میں اخیر تک بنے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنی خواہش پوری کرے گا اور اسے ثواب بھی ملے گا؟ حضور نے فرمایا، ہاں، اگر وہ حرام مباشرت کرتا تو گناہگار نہیں ہوتا، اسی طرح جائز مباشرت کرنے پر اجر و ثواب کا مستحق بھی ہے۔ جب بھی مباشرت کا ارادہ ہو تو پہلے اپنی بیوی سے معلوم کر لیں کہ کہیں وہ حالت حیض میں تو نہیں ہے، اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ حیض کی حالت میں ہو تو شوہر کو آگاہ کر دے۔ ہرگز حیض کی حالت میں مباشرت نہ کریں، کیونکہ ان دنوں میں مباشرت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اکثر عورتیں شادی کی پہلی رات میں حالت حیض میں ہونے کے باوجود شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بتاتی، یا اگر بتا بھی دے تو بہت کم مرد ایسے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں، پھر اس جلد بازی کی سزا زندگی بھر ڈاکٹروں اور حکیموں کی فیس کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ حالت حیض میں مباشرت کرنا یقیناً ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن گناہ کے ساتھ ساتھ اس سے بہت ساری خطرناک قسم کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ مباشرت کرنے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح مرد کے اندر خواہش جمع ہے، کیا عورت کے اندر بھی اس کی خواہش ہے کہ نہیں، کہیں وہ کسی دکھ، درد یا کسی پریشانی میں تو مبتلا نہیں، مگر کچھ مطلب پرست مردوں کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے صبری سے اپنی خواہش عورت سے پوری کر لیتے ہیں۔ اس حرکت سے عورت کی نگاہ میں مرد کی عزت کم ہو جاتی ہے اور مباشرت کا حقیقی لطف حاصل نہیں ہو پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت پر جانوروں کی طرح نہ کرے، صحبت سے پہلے قاصد ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ قاصد کیا ہے؟ فرمایا، وہ بوس و کنار اور محبت بھری باتیں ہیں۔ مطلب یہ کہ بیوی کے پاس جاتے ہی فوراً ہم بستری شروع نہ کرے، بلکہ پہلے اس کو اپنی باہوں میں لے کر اچھی اچھی باتیں کرے، اس کے جسم کے حصوں کو سہلائے، بوس و کنار کرے، تاکہ عورت بھی اس چیز کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کا ہاتھ اس کو بہلانے کے لیے پکڑتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب مرد محبت سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جب عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ مباشرت ہمیشہ تنہائی میں کریں اور ایسی جگہ کریں جہاں کسی کے اچانک آنے جانے کا خطرہ نہ ہو۔ مباشرت کرتے وقت کمرے میں اندھیرا کر لیں، روشنی میں ہرگز نہ کریں۔ اگر کسی چیز پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس پر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دے، جب تک کہ اس پر پردہ نہ ڈال دے وہاں صحبت کرنا بے ادبی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں تو ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں۔ مرد کو اپنی بیوی سے پردہ کرنا ضروری نہیں، مگر ایک بیوی سے دوسری بیوی کو پردہ کرنا فرض ہے، اور شرم و حیا ضروری ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔